ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جب پولیسوں کو خون کی ضرورت پڑی، جب پولیسوں کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے. الحمدللہ کفا والصلاۃ علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. سوال سوال ہے ہم نے اس ملک کے گیسے برہم کو، سوال سوال ہے ہم نے اس ملک کے گیسے برہم کو کہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم. محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار. محترم حضرات، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. ہندوستان کی تاریخ بہت طویل ہے، میں حیران پریشان ہوں اس مختصر اور قریب وقت میں اس طویل مہابھارت موضوع پر کس طرح گفتگو کروں. پھر بھی جہاں تک ہو سکے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں. محترم حضرات، جب ہم ٹھنڈے دماغ سے ہندوستان کی تاریخ پر گہرائی سے نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں بیان ہو جاتی ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں نہایت عارف دلی سے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے ہیں، توجہ اور خوشحالی کی زندگی گزرتے رہے. کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی تنازع نہیں تھا اور سب لوگ ایک ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کا پورا اور پوری طرح کی آزادی دی. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب ہم تاریخ کی اہم موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں گزرے ہوئے واقعات کو پڑھتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں کو خنگار کر نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی
مسلمانوں کو، علماء کراموں کو دوباروں کی چربی میں باندھ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ہمارے ننھے منھے بچوں کو اسکول اور کالج میں تعلیم دینی شروع کر دی اور کہا کہ یہی تعلیم تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم حدیث نہیں پڑھو گے، تم فقہ نہیں پڑھو گے، اور ادھر انہیں بتا دیا گیا کہ نعوذ باللہ قرآن کچھ نہیں، حدیث کچھ نہیں، خلافت کچھ نہیں، شہادت کچھ نہیں، جہاد کچھ نہیں۔ اس وقت سے مسلمان خلافت کو بھول رہے ہیں، شہادت کو بھول رہے ہیں، خلافت کو بھول رہے ہیں۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ انگریز مرہون بزرگ نے ہمارے ماؤں بہنوں کو بازاروں میں لے جا کر نچایا، اور اس وقت کوئی روکنے والا نہیں تھا، ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ ان کو کون روکے جبکہ ذہن و دماغ سے قوت ایمانی اور اسلام کا وقار ختم کر دیا تھا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیے ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اور اگر سرکار آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک رشت شمار نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر، توجہ فرمائیں، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی شجاع اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء اللہ شہید اور زخمی ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں حافظ نامر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، جس کا اقرار غیر مسلم بھی کرتا ہے، جس کا نام تامسن ہے، تامسن کہتا ہے۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر